طرز سنائی منمی گانم، اے نور قلبی اے نور روحم، کعبہ دل ہا قبلہ دل ہا، عشق حقیقی خالق عالم۔ مولا مولا مولا، جہاں بھی دیکھو تیرا نشان ہے، میرا بے دل میں تیری عزا ہے، تو ہی احد ہے، تو ہی ہے واحد، تو ہی ہے مخفی، تو ہی جلی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لا لگی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ 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 اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میری خالق، میری حاجت روا، جب نہیں ہو ساتھ کوئی، جب نہیں ہو ساتھ کوئی، بس تیرا ہے آسرا۔ اے میرے مالک، میرے خالق، میرے حاجت روا، جب نہیں ہو ساتھ کوئی، بس تیرا ہے آسرا۔ شاید کہیں جو گہرا اندھیرا، تیری عطا سے آئے سویرا، تیری ہی خلقت چاند تارے، تو نے ہی بخشی یہ روشنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 ربیع الثانی 1496 ہجری میں مطابق 21 اکتوبر 2024 کو 594 وصل شریف پر گندش کی ابتدائی تقریب شیل مبارک کی رسم انجام پائی، جس میں بعد نماز اثر محفل قصید وحدت ہونے کے بعد خانقاہ شریف حضرت خواجہ نماز جو قلعہ گلوالہ کے قریب میں ہے، وہاں محفل قصید وحدت کے بعد جلوس جھیل مبارک وہاں سے نکلا اور شہر کی قدیم روایتی اضافوں سے ہوتا ہوا، اپنے روایتی روپ سے ہوتا ہوا درگاہ شریف رات 10:30 بجے پہنچا۔ پھر یہاں پر رسم چھیلا انجام پائی۔ حضرت سجادہ نشین صاحب نے اپنے ہاتھوں سے جھیلا بردار مشعل بردار کی تہنیت کی، پھر انہیں اوپر جھیلا کی رسم کے لیے روانہ کیا۔ یہ ایک قدیم روایت ہے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی سب سے قدیم روایت ہے، اور گنگا جمنی تہذیب جو کہلائی جاتی ہے، جہاں پر ایک ہندو اور ایک مسلمان مل کر ہمارے خواجگان کی عمروں پر جھیلا نصب کرتے ہیں، اور یہ 600 سال سے وہی خانوادے کے لوگ ہیں جو مسلمان گھرانہ 600 سال سے رہا رہا ہے، اور جو ہندو گھرانہ ہمارے دوسرا کا جو تھا، جو خواجہ گنگش کا تعین کروا تھا، تو وہی خاندان والے آج بھی ماشاءاللہ اپنے لوگوں لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ مشعل بردار روشنی بتاتا ہے اور جھیلا بردار حکومت کے کلس پر جھیلا نصب کرتا ہے۔
یہ قدیم روایت تقریباً 600 سال سے بھی زیادہ 620 سال سے چلتی آ رہی ہے. یہ ساؤتھ انڈیا کی، جس طرح آج کل ہم کلیان کرناٹک اس علاقے کو کہتے ہیں، یہ دکن کی آل اوور ساؤتھ انڈیا میں یہ روایت تھی کہ جہاں پہ بھی کوئی نئی چیز تعمیر ہوتی تو وہاں پر ایک جھیلا نصب کیا جاتا. بہرحال اسی کے ساتھ یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ اس شریف کی تقاریب شروع ہو جاتی ہیں، انتظامات شروع ہو جاتے ہیں. اب انشاءاللہ پرسوں یعنی 23 اکتوبر 2024 کو جلسے عظمت اولیاء ہوگا. اس سے اگلے روز 24 تاریخ کو مشاعرہ کی اور منفت پرتی مشاعرہ، جس میں مہمان اور میزبان دونوں شاعر حضرات اپنے کلام طرحی مشاعرے کو پیش کریں گے. پھر ایک دن گیا پھر 26 تاریخ کو اور تندل کا روز ہوگا، جہاں پر خانقاہ شریف سے نماز اثر ادا ہوگی. وہاں سے پھر محفل سما ہونے کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز کی خانقاہ سے حضرت خواجہ بنگوش کا سنگم نکلے گا اور رات میں تقریباً 1 بجے درگاہ شریف پہنچے گا. اگلے روز صبح رسم سندل مالی ہوگی، پھر رات میں چراغوں کی محفل ہوگی. تیسرے دن 28 تاریخ کو صبح زیارت کی خدمت، پھر شام میں ختم قرآن ہوگا اور پھر رات میں ڈیوڑی سجاد نشین جہاں پر محفل فل سے شریف کا اختتام عمل میں آئے گا. پر میں عقیدت مندان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی صورت حضرت خواجہ بنگوش کا فیضان حاصل کرنے کے لیے اسے تقاریب میں شامل رہیں.